کچھ لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ان پہ وہی ڈی موٹیویشن چھا جاتی ہے، اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز انہیں وہ لطف نہیں دیتی جو نماز کو دینا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی چیز یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارا مقابلہ جس ہستی کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے عدو مبین، دا ورسٹ انیمی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ورسٹ انیمی کہہ رہے ہیں تو ہمیں بالکل ریڈی رہنا چاہیے اس کے لیے، اور ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کو بہت ناپسند ہے یہ چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں یا ہم اچھے بنیں یا ہم میں اچھی عادات جو ہیں وہ پیدا ہوں۔ تو وی شوڈ بی ریڈی فار آل ہز میکینیشنز، اور جو بھی اس کے وار ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائیں، اعوذ باللہ بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اور دیکھیں نہیں گھبرانا چاہیے اتنا زیادہ۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں پریشان کرے، ہم ضرورت سے زیادہ گھبرائیں، ہمیں یہ پریشانی ہو، ہمیں فیلنگ ہو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اور یہ سوچتے سوچتے ہی ہم پروکریسٹینیشن کریں، اور جب پروکریسٹینیشن ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ مائنڈ ویسے ہی ڈی موٹیویٹ ہوگا، اور اس کے بعد ایک سٹیٹ آئے گی کہ بندہ کہے گا کہ بس چھوڑو سارے کام، یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے۔ دس از ہاؤ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈیسیو اس۔ تو یہ ہم نے نہیں کرنا۔ دیکھیں، پرائیورٹی دیں، ٹاپ پرائیورٹی دیں اس چیز کو، نماز کو۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز کے بغیر آپ کا دن ہی نہیں، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نماز کو آپ پیوٹ بنا لیں، اور اس پیوٹ کے مطابق باقی کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ جتنی آپ نماز کو پریفرنس دیں گے اتنا جو ہے وہ آپ کو نماز آگے سے بہت کچھ دے گی۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو پریفر کریں گے اتنا ہماری لائف میں اللہ تعالیٰ ہمیں پریفر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ says it in the Quran, so remember me, I will remember you۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے کہ ہم اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کانشیس رہیں۔ تو کنسسٹنسی اب کیسے اچیو کرنی ہے اس کے بارے میں دیکھیں، قرآن نے بڑا زبردست میکینزم بتایا۔ پہلی چیز، اگر نماز آپ کو لطف بھی نہیں دے رہی پھر بھی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ اگر عبادت مجھے لطف نہیں دے رہی تو اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، نہیں۔ وہ تو اس لیے لطف نہیں دے رہی کیونکہ وہ سارا جو میل ہے اندر کا وہ دھل رہا ہے۔ جب برتن دھلتا ہے تو اسے ٹائم لگتا ہے دھلتے ہوئے، بالکل ایسے ہی ہے نا۔ اور جو ہے زنگ کو اترتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو وہ جو زنگ اترنے کا پروسیس ہے وہ بڑا پینفل پروسیس ہے۔ اس میں آبویسلی آپ کو جو ہے وہ ریزسٹنس بھی آئے گی بہت زیادہ، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ All you need to do is to be consistent on it. Train your mind کہ نہیں میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، کچھ بھی کر کے میں نے کرنا ہے، کچھ بھی کر کے میں نے کرنا ہے، even if I dislike۔ جب آپ یہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ it will become a habit۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ کسی چیز کو ہیبٹ بنانے کے لیے 40 دن چاہیے۔ تو 40 دن اگر آپ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں کنسسٹنسی کے، تو it will become a habit for you، اور وہ لائف ٹائم ہیبٹ آپ کی بنے گی۔ اب قرآن کے حوالے سے میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت پہ رہیں، آپ کنسسٹنٹ رہیں، تو اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ کریں جو آپ کو روزانہ اس گول کے قریب لے جائیں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ریمائنڈرز سنیں، مثال کے طور پہ اچھے لوگوں میں بیٹھیں جا کے، مثال کے طور پہ کوئی اچھی کتاب پڑھیں۔ دیکھیں، ہمارا جس طرح کا انوائرمنٹ ہے اس میں بہت سی ڈسٹریکشنز ہیں۔ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں جی کہ ہم اس انوائرمنٹ میں رہیں گے، لوگوں میں رہیں گے، دنیا دار جو لوگ ہیں، اور اس کے بعد ہم کنسسٹنٹ بھی رہیں گے، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں خود جو ہے وہ اپنا انوائرمنٹ ایسا ڈیزائن کرنا پڑے گا جو ہمیں ہیلپ کرے کنسسٹنسی کی طرف۔ تو یہی ہے میری ٹپس جو آپ نے سوال پوچھا اس حوالے سے، اور ضرور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دعا از دا مین تھنگ۔ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بہت دعا کریں، اللہ کو شو کریں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتی ہیں۔ تو اٹس ناٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو آنسر نہیں کریں گے، اٹس امپاسبل۔ ضرور وہ دعاؤں کو آنسر کریں گے، آپ کی چاہت دیکھ کر آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے دل سے کہا، then you will see کہ definitely اللہ سبحانہ وتعالیٰ will guide you to the right path۔ I pray for everyone جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں کنسسٹنسی سے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کنسسٹنسی دیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایکسپیکٹ کہ ہم بھی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے جو ہمیں کنسسٹنٹ بنائے اور ہمارے گول کے قریب لے کر جائے۔